ہمارے تمام یہ زعماء کرام میں جن کا نام نہیں آ سکے ان سے بھی آپ کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں، اور آپ نے جس دکھ کا، جس تکلیف کا اظہار کیا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ ہم سب کی تکلیف ہے، اور پاکستان جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور بلکہ پوری دنیا کے محروم و مجبوروں کے لیے ایک امید ہے، اور واقعتاً یہ امید پوری طریقے سے نظر بھی آتی تھی اور لوگوں کے ساتھ کھڑی بھی ہوتی تھی، اور پاکستان میں جب نیوکلیئر بم بنا تھا تو پوری مسلم دنیا نے اس کا جشن منایا تھا کہ اب ہم طاقتور ہو گئے۔ تو پاکستان کی طاقت، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی طاقت ہے، لیکن پاکستان کی طاقت پوری امت کی طاقت ہے، بلکہ ہم چونکہ حق اور سچ کی بنیاد پر کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو ہر باضمیر انسان کی طاقت ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان پر جو حکمران طبقہ مسلط ہے، اس طبقے نے پاکستان کے حوالے سے جو امیدیں ہیں اس کو معدوم کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو کمزور بنایا ہے، اور جو کچھ ہم کر سکتے تھے، پوری دنیا کو لیڈ کر سکتے تھے، انہوں نے ہمیں اس حال میں کر دیا ہے کہ ہم خود یہاں کے عوام اپنے لیے امن کی بھیک مانگتے ہیں۔ ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا خاص طور پر پچھلے کئی دہائیوں سے آماجگاہ بنا ہوا ہے دہشت گردی کی۔ دیکھیں، جو سوویت یونین کے خلاف جنگ تھی اس میں یہ جواز موجود تھا کہ سوویت یونین ایک ون آف دا 2 سپر پاورز تھی اس وقت کی بڑی، اور اس نے انویڈ کیا تھا، اس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا، اور اس حملے کے نتیجے میں اس کی فوجیں آگے بڑھنا چاہتی تھیں، اور ابتدائی طور پر یہ ڈاکومنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے وزارت خارجہ اور پاکستان کے لوگوں کو بلا کر یہ کہا کہ آپ لوگ اس جنگ میں نہ پڑیں، لیکن جب وہاں مقامی طور پر ریزسٹنس پیدا ہوئی اور مجاہدین نے اپنی آزادی کے لیے لڑنا شروع کیا تو پھر جا کر دنیا کی ساری قوتیں جاگیں، لیکن پاکستان نے پاکستان کے دفاع کی جنگ اور افغانستان کے لوگوں کی دفاع کی جنگ آگے بڑھ کر پرو ایکٹیو ہو کر پری ایمپٹیو میجر کے طور پر لڑی اور کامیابی سے لڑی۔ تو پوری قوم ساتھ کھڑی ہوئی، سب لوگوں نے ساتھ دیا، اور خیبر پختونخوا کے لوگوں نے بھی ساتھ دیا۔ لیکن 2001 تک ہم نے دیکھا کہ یہ سب کے باوجود یہ علاقہ ہمارا پورا صوبہ خیبر پختونخوا اور خاص طور پر قبائلی بیلٹ یہ پرامن علاقہ تھا، اور اس میں بلوچستان کے علاقے بھی، اور کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کوئی بم دھماکہ نہیں تھا، کوئی افراتفری نہیں تھی، پوری قوم یکجان تھی۔ اور اس قبائلی بیلٹ کو تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہاں ہمیں فوج رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قبائل خود ہماری فوج ہیں اور یہ ہمارا تحفظ کریں گے۔ اور ان قبائل کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے کہ کشمیر بھی جتنا آزاد ہوا، گلگت بلتستان یہ ان قبائل نے آزاد کروایا تھا۔ تو جن کی اتنی رچ ہسٹری ہو کہ اس پوری بیلٹ، خاص طور پر آپ کے مالاکنڈ ڈویژن کے حوالے سے تو خود چرچل جیسا بندہ اپنی کتاب میں جس طرح سے اس کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی بہادری کی داستانیں بیان کرتا ہے، اور جس طرح برطانوی سامراج کو شکست سے دوچار کیا، تو واقعی یہ قابل اعزاز ہے، قابل فخر ہے۔ لیکن 2001 میں امریکہ کے کہنے پر جس جنگ میں ہمیں جنرل مشرف نے اور اس وقت کی فوجی رجیم نے جھونکا تھا، 24-25 سال گزر گئے ہیں، ہم اس سے باہر نہیں آ سکے ہیں۔ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام سے بھی جو کچھ کیا گیا، جس میں بڑے پیمانے پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئی ڈی پیز بنے، اپنے ہی ملک میں بے گھر ہو گئے، وہ تو الحمدللہ پاکستان کے عوام نے ان تمام لوگوں کو اپنا بھائی سمجھ کر، جس طرح سے یہاں ہمارے تاجر برادری سے نمائندگی کرنے والے ساتھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے ان کو بالکل جس طرح انصار مہاجرین کو ساتھ ملا کر ایک بھائی بھائی بن کر جو ہے وہ تحفظ کرتے رہے مدینے سے لے کر اب تک، ویسا ہی کردار ادا کیا، اور پورا پاکستان پشت پر کھڑا ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم کراچی میں تھے اور اپنے آئی ڈی پیز بھائیوں کے لیے خود وہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے، اور ان کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا کرتے تھے، اور خود یہاں جو کیمپوں میں لوگ موجود تھے ان کی خدمت کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ہم کرتے تھے۔
اسلامی پوری اس کام پر لگ گئی تھی کی خدمت کرے، اور ایک مؤثر آواز قاضی حسین احمد اور سید منور حسن اور سراج الحق صاحب بھی اس وقت یہاں پر ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے، اور پروفیسر ابراہیم صاحب، پوری لیڈرشپ ہماری، صاحبزادہ ہارون رشید صاحب کا تو خود اپنے گھر کا جو معاملہ تھا سب نے دیکھا، سب یکجان ہو کر ایک طرف خدمت کر رہے تھے اور دوسری طرف حکمرانوں سے کہہ رہے تھے کہ کس جنگ میں ہمیں تم نے جھونک دیا ہے، امریکہ کی محبت میں تم نے اپنے ہی لوگوں کو بیگانہ کر دیا، امریکہ کے کہنے پہ تم نے اپنے اڈے دے دیے، اپنی فوج کو ان کے حوالے کر دیا، ایک طرح سے لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتے ہو، ان کے نیٹو کنٹینرز چلتے ہیں اور دندناتے ہوئے پہنچتے ہیں اور ہماری بھائیوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ جو افغانستان اور پاکستان کے عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ تھا، وہ سب اس امریکی جنگ میں جانے کے نتیجے میں اس کے اندر بحران پیدا ہو گیا، جو آج تک بھی جاری ہے۔ چند لوگوں نے فیصلہ کیا اور 25 کروڑ لوگ اس کو بھگت رہے ہیں۔ تو جو دہشت گردی کے خلاف وہ جنگ تھی، وہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی، وہ امریکہ کی جنگ تھی، CIA کی جنگ تھی، اور اس کا فائدہ اٹھایا بھارتی راہ نے، اس کا فائدہ اٹھایا CIA نے، بلیک واٹر نے، اس کا فائدہ اٹھایا دنیا بھر کی ان قوتوں نے کہ جو پاکستان کے خلاف ہیں اور اسلام کے خلاف ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک افراتفری پیدا ہوئی۔ ہم نے پہلے دن سے ان تمام فوجی آپریشن کی مخالفت کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بات سید منور حسن فرماتے تھے تو پھر بعض نادان سیاسی لوگ بھی ان کے پیچھے لگا دیے گئے تھے، پورے میڈیا کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ بھئی یہ تو پاکستان کے خلاف ہیں۔ جماعت اسلامی سے کوئی یہ کہے کہ پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کی ریاست کے خلاف ہیں، جماعت اسلامی کو کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے حب الوطنی کی، نہ کسی فوج سے، نہ آرمی چیف سے، نہ پاکستان کے ان نام نیاز سیاستدانوں سے جو اسٹیبلشمنٹ کے مہرے کا کردار ادا کرتے ہیں یا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے چلتے ہیں۔ جماعت اسلامی کی ایک رچ تاریخ ہے پاکستان کے تحفظ کے لیے، جانیں دی ہیں، خون بہایا ہے، اور آج تک اس پر قائم ہے الحمدللہ۔ اور یہ کام ہم نے کسی عہدے کے لیے، اعزاز کے لیے، تمغے کے لیے، پروموشن کے لیے، تنخواہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا ہے۔ لہٰذا ہم آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ فوجی آپریشن کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں عوام اور فوج کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ جو اعتماد کا بحران ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ ایک رخی طریقے سے چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں۔ جب اتنی بڑی دہشت گردی کی لہر چلی اور لوگوں نے مل کر پھر کہا کہ چلیں اب جو کچھ بھی ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اتفاق رائے کیا، تو اس میں دو چیزیں ہوئی تھیں، ایک کائنیٹک ایکشن کی بات ہوئی تھی اور ایک نان کائنیٹک ایکشن کی بات ہوئی تھی۔ کائنیٹک ایکشن میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی بات تھی، لیکن اس میں بھی فوجی آپریشن کے بجائے ہم کہتے تھے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ تھی کہ انفراسٹرکچر بنائیے، روزگار دیجیے، تعلیم دیجیے، سہولتیں دیجیے، کاروبار لوگوں کا آگے بڑھے، اور ان تمام چیزوں سے ہماری جان چھوٹے، جس کے نتیجے میں نوجوان، جس کا تذکرہ ہمارے ایک بھائی کر رہے تھے کہ نادانستگی میں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ خود اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، ملک کے لیے، سب کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو جب آپ انہیں روزگار نہیں دیں گے، تعلیم نہیں دیں گے، اس کے مواقع نہیں دیں گے، انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں کریں گے، تو کیسے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ تو اس پر توجہ نہیں دی کسی نے۔ آج بھی ہم یہ بہت واضح کرنا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں خاص طور پر جو حالات ہیں اس وقت جنوبی اضلاع، یہ باجوڑ کے لوگوں نے اپنا درد بیان کیا ہے، اس درد کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اس لیے کہ باجوڑ میں جماعت اسلامی کے جتنے زعماء ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ سب ان ساری صورتحال کو براہ راست ذمہ داروں کی سطح پر فیس کرتے رہے اور فیس کر رہے ہیں۔ ہم سے کوئی چیز چھپی ہوئی تو نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی کسی کی پراکسی ہمیں یہاں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پاکستان کے عوام اتنے وہ نہیں ہے کہ جب آپ مختلف ملکوں کی پراکسیز ہماری سرزمین پہ لڑی جاتی رہیں۔ اس کے لیے سب کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، اور یہ حکومت کا کام ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس وقت چونکہ سیاسی جماعتوں کے عمائدین بھی موجود ہیں اور معاملہ امن کا ہے، تو میں زیادہ اس وقت پولیٹیکل ڈفرینسز کی بات تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال جمہوری نظام عوام کی رائے کے ذریعے چلتا ہے۔ عوام کی رائے کو کچل کر حکومتیں بنتی ہیں تو وہ
اس اعتماد کو حاصل ہی نہیں کر پاتی جو پوری قوم کو یکجا کر سکیں۔ اس سب کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ تمام حکومت کی پرائم ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست کے اداروں کو بھی اور پولیٹیکل فورسز کو بھی اور اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ سیاسی نہ بھی ہوں کو ایک جگہ پر جمع کر کے ایک متفقہ لائے عمل بنائیں، جو صرف اس بنیاد پہ نہیں کہ فیصلہ آپ پہلے کر لیں اور آ کر ہمیں بیان کر دیں کہ اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ اس بنیاد پر ہوگا کہ آپ روٹ کاز بھی تلاش کریں کہ یہ دہشت گردی کی روٹ کاز کیا ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہوگا اور امن کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فوجی آپریشنز کی جو تاریخ ہے اس نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا۔ یہ ذمہ داری تو خود اب ہماری آرم فورسز کی بھی ہے کہ وہ ہمیں ذرا بیلنس شیٹ تو بتائیں کہ جب اس وقت کے آرمی چیف کہا کرتے تھے کہ ہم فوجی آپریشن کریں گے اور امن قائم ہو جائے گا، تو فوجی آپریشن ہو گئے، فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئیں، اتنا بڑا نقصان ہمارے عوام کا ہوا اور فوج کے افسران اور سپاہیوں کا ہوا وہ بھی ہو گیا، $150 بلین کا نقصان بھی ہو گیا اس امریکی جنگ میں۔ تو اب بتائیں کہ اب کیوں بات ہوتی ہے کہ آپریشن کیا جائے، اب بدامنی کیوں ہو رہی ہے، اب دہشت گردی کی کارروائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ آپشن ہوتا، بات کرنی پڑے گی اس میں، جو جماعت اسلامی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے ہم کریں گے، ہم اپنا صحیح اصولی سخت موقف بھی رکھیں گے، لیکن اگر ملک کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے، بلوچستان کے عوام کے لیے، پورے ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے اگر ہمیں اپنے بدترین سیاسی مخالف کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے تو ہم بیٹھیں گے، اس لیے کہ یہ مسئلہ ہماری ذات کا اور ہماری پارٹی کا نہیں ہے، یہ ملک کا مسئلہ ہے۔ اور اگر حکومت اس کو انیشیٹ نہیں کرے گی تو جماعت اسلامی خود کرے گی، پھر جو نہیں آئے گا وہ آئسولیٹ ہو جائے گا۔ آپ ساتھ دیں گے آپ ہمارا انشاءاللہ، اس کو ہم اپنی نیشنل لیول پر اس کی ایک ایفرٹ کریں گے۔ پہلے آپ لوگ یہ تجربہ کریں، اچھی بات ہے کہ آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جا رہے ہیں، آپ جائیں بھی، اپنا مقدمہ رکھیں بھی اور بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں، اور ہم انشاءاللہ اس پر نیشنل کنسنسس کے لیے جو ہو سکے گا ہم کریں گے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ عوامی سطح پر بھی جو پرامن احتجاج ہے وہ بھی آپ کا جمہوری اور آئینی حق ہے، اور اس حق کو بھی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکے، لہٰذا ہم اس کی بھی پلاننگ کریں گے عنایت بھائی کہ آپ عوامی سطح پہ بھی بڑے ایسے مارچ کریں کہ جس میں پاکستان کے عوام کی، مالاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کی، باجوڑ کی اور جنوبی اضلاع، تمام لوگ اس کے اندر شریک ہوں۔ کوئی ہمیں یہ نہیں بتائے کہ کیا چیز جو ہے ریاست کے حق میں اور خلاف۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کسی آرمی چیف کی ریاست نہیں ہے، کسی وزیر اعظم اور صدر کی ریاست نہیں ہے، یہ ریاست ہم نے کلمے کے نام پر بنائی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنائی ہے، اور پاکستان کی ریاست کے جو مالک ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں، کوئی ادارہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ تصور ہی غلط ہے کہ جس میں ریاست کا مطلب فلاں ادارہ، ریاست کا مطلب پاکستان کے عوام، اور پاکستان کے عوام کو امن دینا، پاکستان کے عوام کو سہولیات دینا، یہ ریاست کے ان اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جو اپنا حلف لیتے ہیں یا اپنی ڈیوٹیاں سنبھالتے ہیں۔